یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج جمعرات 13 جولائی سال 2023 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ ڈیرہ بگٹی میں فورسز کی عام آبادیوں پر آپریشن، سرمچاروں نے فورسز کو گھیر کر 10 اہلکار ہلاک، 15 زخمی کر دیے۔ یوب فوجی چھاونی پر حملہ، 5 اہلکار ہلاک، فورسز کی فائرنگ سے کوچ میں سوار خاتون سمیت 3 مسافر مارے گئے۔ قلعہ عبداللہ لیویز چوکی پر دستی بم حملہ، تاہم کسی قسم کی جانی نقصانات کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ کیچ کے علاقہ افسر میں سیکیورٹی فورسز کیمپ پر حملہ کیا گیا۔ تربت میں فائرنگ، 2 افراد ہلاک، چاگی سے مسخ ناش برآمد۔ تربت میڈیکل اسٹور میں ڈکیتی، 1 شخص فائرنگ میں زخمی۔ مچ کوئلہ کان مزدور گیس بھرنے سے ہلاک ہو گئے۔ گوادر کار کی ٹکر سے 2 نوجوان زخمی ہو گئے۔ خضدار میں نادرا آفس کے عملے کے رویے خلاف خواتین اور بچوں نے کراچی کوئٹہ شاہراہ کو ایدھی سینٹر کے مقام پر بلاک کر کے دھرنا دے دیا اور نادرا کے خلاف نعرہ بازی کی۔ ڈیرہ بگٹی کے علاقہ سوئی سے متصل رئیس چوک میں فورسز کی آپریشن، ذرائع کا کہنا ہے کہ فورسز نے علاقے میں مقیم عام شہریوں کے گھروں پر یلغار کر کے اندھا دھند فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں متعدد کاشتکار اور ان کے خواتین بچے بھی زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ درجنوں مال مویشی ہلاک ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب بلوچ لبریشن ٹائگر کے ترجمان میرام بلوچ نے میڈیا کو جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ بلوچستان کے ضلع ڈیرہ بگٹی کے تحصیل سوئی کے نواحی علاقہ رئیس چوک اور گرد نواح میں مقیم مقامی آبادیوں پر آج صبح پاکستانی فوج نے ایک وسیع آپریشن کا آغاز کر کے نہتے لوگوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا، جس کے رد عمل میں بی ایل ٹی کے ساتھیوں نے عام لوگوں کے دفاع کے لیے مذکورہ علاقے میں پہنچ کر فورسز کے حملے کو پسپا کر دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس دوران 10 سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور 15 سے زیادہ زخمی ہو گئے، جس کی ذمہ داری وہ قبول کرتے ہیں۔ بلوچستان ضلع یوب میں قابض پاکستانی فوج کی چھاونی پر منگل اور بدھ کی درمیانی شب مسلح افراد نے راکٹ لانچرز اور دیگر خودکار ہتھیاروں سے حملہ کر کے متعدد اہلکار ہلاک کر دیے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ چھاونی پر حملے کے بعد حواس باختہ فورسز نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی، جس کے زد میں پنجاب سے آنے والی کوچ بھی آ گئی۔ کوچ میں سوار 1 خاتون سمیت 3 افراد ہلاک اور 5 سے زیادہ مسافر زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب فورسز نے 5 اہلکاروں کی ہلاکت اور 4 کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے، جبکہ ان کا دعویٰ ہے کہ 5 حملہ آور فورسز کی فائرنگ سے ہلاک ہوئے ہیں، جس کے بعد علاقے میں آپریشن شروع کیا گیا ہے۔ آخری اطلاع تک تحریک جہاد پاکستانی نامی مذہبی تنظیم نے یوب چھاونی پر حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ بلوچستان کے قلعہ عبداللہ میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے لیویز چوکی جنگل پیر علیزئی پر دستی بم پھینک دیا، جو زوردار دھماکے سے پھٹ گیا، مگر کسی قسم کی نقصانات کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ آپ کو علم ہے کہ قلعہ عبداللہ تھانے پر چند ہفتہ پہلے اس طرح کا حملہ ہوا تھا، مگر کسی تنظیم نے ذمہ داری نہیں لی تھی، اور تازہ بم حملے کی ذمہ داری بھی کسی تنظیم نے قبول نہیں کی ہے۔ بلوچستان ضلع کیچ کے مرکزی شہر تربت کے علاقہ افسر میں مسلح افراد نے رات گئے سیکیورٹی فورسز کے ٹریننگ سینٹر کو حملے میں نشانہ بنایا۔ باخبر ذرائع کے مطابق حملے کے دوران شدید فائرنگ، دھماکوں کی آواز سنی گئی، تاہم حملے کے نتیجے میں نقصانات کے حوالے سے تفصیلات اب تک سامنے نہیں آ سکے ہیں۔ آخری اطلاعات ہے کہ اس حملے کی ذمہ داری کسی مسلح آزادی پسند تنظیم نے قبول نہیں کی ہے۔ بلوچستان کیچ کے مرکزی شہر تربت چاہسر کراس پر واقع کار واش پر نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے کراچی کے رہائشی نور الہی ولد ابو بکر کار واش مالک اور نعیم، جو کہ دکان پر کاریگر تھے، نامی 2 افراد کو قتل کر کے فرار ہو گئے۔ چاگی نوک چاہ کے مقام سے گولیوں سے چھلنی نعش برآمد ہوئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ مقتول کے سر اور جسم کے دیگر حصوں پر بدترین تشدد کر کے مسخ کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے شناخت نہیں ہو پا رہی ہے۔
تربت کے علاقہ دشتی بازار النوید سروس کے قریب ڈکیتی کا واقعہ پیش آیا۔ 4 مسلح افراد نے حسن حسین میڈیکل اسٹور میں رات عشاء کی نماز کے بعد گھس کر گن پوائنٹ پر میڈیکل سے نقدی دیگر قیمتی اشیاء لوٹ لیے، جبکہ اس دوران فائرنگ کر کے انہوں نے دانش نامی نوجوان کو زخمی کر دیا۔ آپ کو علم ہے اس سے قبل بھی اسی میڈیکل اسٹور میں ڈکیتوں نے واردات کیا تھا۔ گوادر میں کار کی ٹکر سے 2 موٹر سائیکل سوار نوجوان زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے GDA اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ زخمیوں کا کہنا ہے کہ ان کا تعلق تربت سے ہے۔